ایک درد ہونا چاہیے اور اس کے اوپر اقدامات ہونا چاہیے. اب یہ جو بات ہے نا کہ آپ اس جنازے پہ نہیں گئے, میں کہوں مجھے وزیر اعظم کو جنازے پہ میں گیا تھا وہاں نہیں آیا تھا, تو اچھی بات نہیں ہے. جنازوں پہ سیاست نہیں ہوتی ہے. ہاں عملی اقدامات کے لیے ہم جو کہہ رہے ہیں اس پہ ہماری بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ اس کے حل کے لیے آپ بیٹھے اس کو سیدھے طریقے سے حل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مل کے اقدامات کریں, وہ اصل بات ہے. اور باقی انشاءاللہ میں جاؤں گا, وہ جو میں یہاں پہ ہوں تو انشاءاللہ میرا پروگرام ہے کہ میں جا کے وہ جو ہمارے شہید ہوئے ہیں میجر عدنان صاحب ان کے میں گھر جاؤں گا. آپ کی سول ایڈمنسٹریشن میں تو خود بھی آرمی فیملی سے ہوں, میرے والد بھی آرمی میں تھے, میرا بھائی بھی آرمی میں تھا, میں تو آرمی فیملی سے ہوں. میری تو بڑی اٹیچمنٹ ہے اس چیز کے ساتھ کہ جو ہماری بارڈر پہ میرے بھائی نے خود سیاچن میں 1 سال گزارا ہے, کارگل کی جنگ لڑی ہے اس نے. تو مجھے تو یاد ہے کہ میں تو اسٹوڈنٹ تھا اور جو چھٹیوں پہ آتا تھا میں, جب میرا بھائی وہاں پہ تھا تو میں سب رات کو جاگتے تھے رات کو, تو میں نے تو ماں کو دیکھا ہے رات کو روتے ہوئے کہ بیٹا محاذ پہ ہے. تو مجھے پتا ہے کہ ایک ماں کی کیا فیلنگ ہوتی ہے, گھر میں کیا فیلنگ ہوتی ہے جب محاذ پہ کوئی ہوتا ہے اور بیشتری جب ایک گھر کا شہید ہوتا ہے, تو ہمیں اس کا پورا احساس ہے. اس کے اوپر اس طرح کی جو بیانات دیے گئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹروں کی طرف سے, میں سمجھتا ہوں کہ جنازوں کے اوپر ان باتوں پہ بالکل سیاست نہیں کرنی چاہیے. یہ بہت گھٹیا حرکت ہے. پی ٹی آئی کے کچھ ہینڈلر کی جانب سے سوشل میڈیا پر خاص طور پر فوجی شہداء کے خلاف ایک کمپین کی جاتی ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بالکل دیکھیں, میں سمجھتا ہوں عمران خان نے ہمیشہ ایک بات کی ہے, ہم عمران خان کی بات کو فالو کرتے ہیں اور عمران خان ہمارا لیڈر ہے. یہ جو عمران خان کے بیانے کے علاوہ جو لوگ اپنے بیانیے بناتے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی ایسے شہداء کی غلط بات کرتا ہے وہ اپنی بات کا خود ذمہ دار ہے, ہمارا اسے کوئی کام نہیں ہے. ہماری پارٹی پالیسی ہے, پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ 9 مئی ہمارے پہ ڈالا گیا ہے. کیسے ڈالا گیا ہے؟ ہماری پارٹی پالیسی میں نہیں تھا. خان صاحب نے بار بار کہا ہے کہ ہماری پارٹی پالیسی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ جا کے حملے کریں اور آپ اس طرح جا کے ایسے جگہوں پر جا کے حملے کریں. ہم نے بارہا کہا ہے, اس کے بعد کسی نے اگر کیا اور پارٹی پالیسی کو وائلیٹ کیا ہے تو وہ سب ذاتی کام ہے. اسی طرح خان صاحب کا بیان ہے کسی بھی بارے میں ہم اس بیان کے ساتھ ہیں. باقی اس کے علاوہ کوئی اپنی فلسفی جھاڑتا ہے اگر تو اس فلسفی کا ذمہ دار وہ خود ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ جب کون ہینڈل کر رہا ہے کس کا؟ خان صاحب کا. خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ ہینڈل وہی کر رہے ہیں کہ جنہوں نے خان صاحب نے ایکسیس دی ہوئی ہے اس کی. اور وہ چونکہ یہاں پہ ابھی ایک ایشو یہ بھی ہے کہ آپ نے خود دیکھا خان صاحب نے 2 دفعہ کہا کہ میری بات مطلب یہ تھا اور کچھ اس طرح بات چلی ہے. خان صاحب نے خود کہا ہے, تو اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے چونکہ خان صاحب پولیٹیکل میٹنگ نہیں ہو رہی, ملاقاتوں میں آپ کے سامنے یہ حال ہے, وہاں پر بھی بلیں نہیں دے رہے. اس پہ ظاہری بات ہے وہ بیانیہ جو ہے بعض اوقات جو خان صاحب نے خود کہا 1-2 بار کہ وہ بیانیہ پھر ظاہری ٹوٹ پھوٹ کے جب آتا ہے تو بعض اوقات اس میں تھوڑی ایسی چیز آ جاتی ہے جو خان صاحب نے خود ہی اس کی ویریفیکیشن بھی کر لیتے ہیں اور اس کی بات میں تصدیق اور وہ بھی کر لیتے ہیں. لیکن ملاقاتیں نہ چھوڑنا ایک بہت بڑی زیادتی ہے. اسی وجہ سے کنفیوژن بنتی ہے, مسائل بنتے ہیں, اور اس لیے ان کو ملاقات پولیٹیکل پارٹی کو بھی دینی چاہیے. وہ ان کا حق ہے, جائز حق ہے. ایک پاکستان کے وہ ایکس وزیر اعظم بھی ہیں, ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کے اس وقت وہ لیڈر ہیں, سربراہ ہیں, اور اس پارٹی کے صوبے میں بڑے صوبے میں حکومت بھی ہے. تو یہ جو ملاقاتیں نہ چھوڑنے والا ایک ڈرامہ ہے یہ بیسیکلی ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کی کسی کو پرواہ نہیں ہے, پاکستان کے مسائل کسی کو پرواہ نہیں ہے, پاکستان کے حالات کسی کو پرواہ نہیں ہے. یہ جنگ چل پڑی ہے انا کے اوپر, اور جب جنگیں انا کی بنیاد پہ ہوتی ہیں, ذاتیات کی بنیاد پہ ہوتی ہیں, تو ان کا انجام برا ہوتا ہے, اس لیے کیونکہ قومی مفاد سائڈ پہ ہو جاتا ہے اور ذاتی مفاد اور ذاتی انا جو ہے وہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. علی امین صاحب, آپ کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا پر کمپین چلائی جاتی ہے پی ٹی آئی ہینڈلر کی جانب سے, اور آپ کو غدار تک کہا جاتا ہے. یہ پی ٹی آئی یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ اپنی پوزیشن کیوں نہیں واضح؟ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی پوزیشن واضح کروں گا عمران خان کے ساتھ. میرا لیڈر عمران خان ہے, کوئی ہینڈلر میرا لیڈر ہے لیکن ہینڈلر سے میرا کام ہے. اور جو آپ کہتے ہیں نا پی ٹی آئی ہینڈلر, واٹ ڈو یو مین پی ٹی آئی ہینڈلر؟ پی ٹی آئی ہینڈلر ہم ہیں, ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کو عمران خان کے احکامات کے مطابق ڈلیور کرنے والے لوگ ہم ہیں. اب کوئی بندہ اپنا ایک بیانیہ بناتا ہے, اپنا بیانیہ بنا کے کوئی بیان دیتا ہے اور آپ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم اس کا جواب دیں. بھائی ہم ان کے جواب دے نہیں ہے, ہم عمران خان کے جواب دیں. ہم اس قوم کے اس لوگوں کے جواب دے ہیں جو بیان عمران خان دے گا اس کے اوپر ہم نے عمل درآمد کرنا ہے. اب ہر بندہ کوئی اپنا ولاگ چمکانے کے لیے, اپنی کوئی فالوئنگ بڑھانے کے لیے اگر اپنی کہانیاں جھاڑتا رہے گا اور پھر آپ ہم سے پوچھیں گے اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا, تو بھائی جان ہم اتنے ویلے تو نہیں ہے کہ ہم ان کے جواب دے علی امین سکتے. صاحب, آپ عنقریب ایک بڑا جلسہ پشاور میں خاص طور پر, کیا کوئی ایسا جلسہ ہو سکتا ہے جو فوجی شہداء کے نام پر ہو؟ بالکل کیوں نہیں ہو سکتا. ہمیشہ عمران خان نے ہمیشہ اپنے شہداء کی بات کی ہے, عمران خان نے ہمیشہ اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کی ہے, عمران خان نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے. ابھی یہ حال ہی میں ہماری یہ جنگ ہوئی ہے, عمران خان نے سب سے زیادہ سپورٹ ہماری پارٹی نے دی ہے. سب سے زیادہ عمران خان نے جب اعلان کیا اوورسیز میں بھی اور یہاں پر بھی, آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں کہ کون سی پارٹی کی, یہ تو ان پارٹیوں کے تو کوئی ہے ہی نہیں, نہ پیچھے پلے آئی کچھ نہیں ہے.
لیکن ہماری پارٹی کے تمام لوگوں نے یہاں بیٹھ کر اور رسید میں اپنی فورسز کا ڈیفینس فورسز کا بھرپور ساتھ دیا ہے جنگ کے اندر، عمران خان کے حکم پر دیا ہے. یہ جو کنفیوژن بناتے ہیں نا بیچ میں کہ عمران خان نے نہیں کہا، عمران خان نے احکامات جاری کیے، عمران خان نے یہاں سے حکم دیا اور پوری پارٹی نے بھرپور سپورٹ کیا. ڈیٹا سامنے پڑا ہے، ڈیٹا میں آپ دیکھ لیں. تو یہ جو بیانیے بنا کے پھر رہے ہیں نا نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے اور پی ڈی ایم والے اور یہ جو ساتھ ان کے جو ملے ہوئے ہیں جو ان کو لائے ہوئے ہیں وہ بیانے ان کے اوپر کروا دیتے ہیں ان سے. تو میں پھر وہی بات کروں گا. گنڈاپور صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کی جانب سے بہت سارے رہنما کی کوئی مختلف اسٹیٹمنٹس ایسی آتی ہیں جس کے بعد جو ہے پارٹی رہنما کہتا ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پارٹی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو آخر کون دیکھے گا اس تمام معاملات کو جو اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں لیکن بعد میں سینئر رہنماؤں کو اس کی تردید کرنی پڑتی ہے؟ تو اس پہ کچھ چیک اینڈ بیلنس یا عمران خان صاحب اس پر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتے، پارٹی ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ جب پارٹی کا لیڈر جیل میں ہو اور ایک پارٹی اتنی بڑی پارٹی ہو تو ظاہری بات ہے لیڈر لیفٹ اپ ہے، اس طرح کے ان سے ملاقات تک نہیں چھوڑ رہے. تو یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، یہ مسائل چھوٹے موٹے آتے رہتے ہیں اس کے اندر. باقی اب کسی نے کوئی بیان دیا، کسی نے اس بیان کو نہیں مانا، آپ اسپیسیفکلی کوئی بات کر لیں تو میں اسی کو آپ کو جواب دے سکتا ہوں. جنرل میں سے کیا بات. علی امین صاحب یہ بتائیں آپ نے عمران خان کو باہر لانے کے لیے کیا کوششیں کی سب کے دل سے؟ بھائی جان جتنی کوشش میں نے تحریک انصاف کے لیے کی ہے نا آج تک، یہ اچھا یہ میں بتاؤں آپ کو، تحریک انصاف میں اچھے برے وقت کوئی پہلی دفعہ نہیں آئے. اب ذرا برا وقت بہت زیادہ آیا ہوا ہے، ورنہ پہلے بھی آئے ہیں، ایسے بہت چیزیں چلی ہیں اور اس میں ہر ایک کے سامنے ہے وہ وقت کہ کس نے کیا کیا اس وقت اور کس نے کیا وہاں پہ اپنا کردار ادا کیا. الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات کے اوپر کہ ایک بھی ایسا دن نہیں ہے میری زندگی میں کہ میں نے عمران خان کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کی. وہ ہر فورم، کیونکہ یہاں پہ ایک فورم نہیں ہے، یہاں پہ بہت چیزیں ہیں جو چل رہی ہوتی ہیں. میں ان کی رہائی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ اپنا کردار ادا کر رہا ہوں. اس کے بعد خان صاحب کا جو حکم آیا اس کو اتنے بھرپور طریقے سے آج تک کوئی نہیں کر سکا جس طریقے سے میں نے کیا ہے. اب اس کے اوپر رزلٹ کیا نکلا، کامیابی ہوئی نہ ہوئی، وہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں. باقی تو اللہ نے کرنا ہے. بھرپور کوشش کی ہے. پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے بڑے پروٹیسٹ کیے ہیں، پاکستان کی تاریخ سے سب سے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، پاکستان کی تاریخ سے سب سے بڑے مارچ کیے ہیں. اس کے بعد آپ کے سامنے یہ 3 دن تک کیا کوئی فوج کے علاوہ کوئی لڑ سکتا ہے اور وہ بھی ریاست کے ساتھ؟ بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں کر سکے. اس کے اوپر بھی جب ہوتی ہے کوئی بات چیت تو ملاقات نہیں چھوڑتے. اب عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے یہ پولیٹیکل اگر لوگوں کو چھوڑیں گے، پولیٹیکل بات ہوگی، کوئی پولیٹیکل پاکستان کے لیے بھی بات چیت کریں گے. خان صاحب نے کئی بار کہا کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، تو بیٹھے بات کریں. لیکن وہ تو بڑوں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو بڑوں سے ہی بات کریں گے نا، گھر کی بات تو بھائی اسی سے بات ہوگی نا. یہ جس کے پاس اختیار ہے، اختیار اس بات نہیں، اس سے میں کیا بات کروں گا؟ پھر وہ جائے گا، پہلے اس کو بتائے گا، پھر وہ میرے پاس آئے گا، پھر مجھے اس کو بتائے گا. ڈائریکٹ بیٹھ جو آپس میں بیٹھ کے آپ کو بات کر لو کرنی ہے. تو گنڈاپور صاحب یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے یا نہ پر لڑی جا رہی ہے اس کے بیس پہ طے نہیں ہو سکتے یا جیت آپ کے سامنے ہے، ذاتیات ہے. خان صاحب اور آپ کی پارٹی کا افغان مہاجرین کے حوالے سے ایک بڑا بیانیہ آپ ان کے حمایت میں بڑے کھل کر بولتے ہیں، لیکن ایسے ہی لوگ افغان مہاجرین جو ہے وہ پاکستان میں ٹیررزم اور سنگین کرائم میں ملوث ہیں. اب بتائیں کہ یہ انا کی جنگ کس کی طرف سے ہے؟ ایک منٹ دیکھیں، ہمارے اوپر جو جس طریقے سے ہماری حکومت کو گرایا گیا، کیا اس کے ذمہ دار افغان مہاجرین تھے؟ کیا اس کے بعد جو ہمارے پر ایف آئی آریں کی گئی ہیں، عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، ہماری لیڈرشپ جیل میں سزائیں ہو رہی ہیں، جیلی پرچے ہو رہے ہیں، یہ افغان مہاجرین نے کیا ہے؟ بھائی بات یہ ہے افغان مہاجرین میں اور طالبان میں پہلے تو فرق کریں، پھر ذرا اپنی تاریخ پڑھیں. آپ نے یہیں سے بیٹھ کر کہا کہ جی مجاہدین ہے، ٹھیک ہے مجاہدین ہے، اور پھر رشیا کی جنگ کے اندر بطور مجاہدین آنر کر کے آپ ان کے ساتھ یہ جنگ لڑی. پھر امریکہ کے ٹائم آپ نے پالیسی چیک کر کے کہا کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ طالبان ہے. تو پالیسی آپ شفٹ کرتے ہیں. افغان مہاجرین جو ہیں وہ کئی دہائیوں سے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان میں آ کے انہوں نے پناہ لی اور ہم نے ان کو پناہ دی اور ہم نے ان کو ٹھیک ٹھاک خدمت کی ہے ان کی. اب ایسے موقع پہ اس طریقے سے ان کو بھیجنا زبردستی، ادھر وہاں پہ حالات بھی ٹھیک نہ ہو اور یہ رویہ اختیار کرنا، یہ میرے خیال میں ہیومن رائٹس کے بھی خلاف ہے، یہ انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس ہے اس کے بھی خلاف ہے اور ہم نہیں سمجھتے کہ اس طریقے سے ہونا چاہیے. ہماری ایک سوچ ہے، اپنے صوبے میں ہماری پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو عزت کے ساتھ، روایات کے ساتھ اپنا دوبارہ واپس بھیجیں اور اس میں جن کی پالیسی ہے اس کی پالیسی کو ہم انڈورس نہیں کرتے. پالیسی ٹھیک نہیں ہے. یہ تو جہاں تک جو ٹیررسٹ ہے، ٹیررزم کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں، ہم قربانیاں دے رہے ہیں، بھرپور قربانیاں دے رہے ہیں. ہماری یہ جنگ شروع ہے لیکن ٹیررزم بھی ہمارے ختم ہو گئی. دوبارہ یہ اٹھی ہے
इसके ऊपर किस टाइम में उठी है और क्यों उठी है, इस पर तो बैठ के बात करके सोचो ना भाई। इससे पहले हमने पॉलिसी इख्तियार की जो हम कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं है ठीक, उसकी वजह क्या है? इससे पहले ऑपरेशन से फायदा नहीं हुआ। तो बैठो अपनी पॉलिसी के ऊपर अपनी गलतियों से बैठकर इस्लाह करके आगे के लिए एक प्लान बनाओ और उस प्लान में अच्छी सोच के साथ अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ो। ये नहीं हो सकता कि मैं अपना एक फैसला करके बैठ जाऊं और मैं समझूं कि मेरे फैसले से लोगों का नुकसान भी हो, मुल्क का नुकसान भी हो, फोर्सेस का नुकसान भी हो और मैं वही फैसला करके बैठा हूं मैं तो ऐसा ही करूं। अली साहब, आप अफगान हुकूमत को क्यों नहीं कंडेम करते कि उन्होंने टीटीपी को पनाह दे रखी है, वही आपके सूबे में हमले करते हैं, उनको क्यों नहीं आप कंडेम करते? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं जब पहले वज़ीर आला बना, मैंने पहले शुरू में क्या बात की कि हमें मुज़ाकरात करने चाहिए अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ। यही कहा मैंने। इन्होंने आगे से क्या कहा कि ये इसका तो काम ही नहीं है, यही बात है। अच्छा, मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम है भाई। देखो, एक सूबे के साथ आपकी इतनी लंबी बॉर्डर है मुल्क के साथ, सॉरी, और वो मुल्क जो है वो उस मुल्क की फिर आपके सूबे के साथ एक बहुत लंबी बॉर्डर है। फिर उस मुल्क में कई दहाइयों से इस वक्त सुपर पावर से जंगें हुई हैं। वहाँ पे उन जगहों में जो आप कहते हैं कि जिन्होंने पनाह दी हुई है, उन जगहों के अंदर यहाँ वाले लोगों ने वो जगह लड़ी है, बैसियत मुजाहिदीन लड़ी है, फिर बैसियत तालिबान लड़ी है। जब हम सब बैठेंगे, बात करेंगे, उनके साथ ये लोगों के नाम बताएंगे जो हम समझते हैं यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जो यहाँ पर बैठकर हमारे ऊपर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो वहाँ पर मौजूद है। तो टेबल में बैठेंगे तो बात करेंगे ना। वही तो मैं पिट रहा हूँ, बैठते हैं, बात करते हैं, हम लीड करते हैं, अब हमारे साथ हो। पहले तो 5-6 महीने सुनने को तैयार नहीं थे, फिर कहते हैं ठीक है आप टीवार बुला ले। मैंने सारे पूरे अक़वाम के जिरगे किए, उन जिरगों में यही बात आई कि जी ये टीवार से हम बात करते हैं, मुलाकात होनी चाहिए। मैंने टीवार भेजे, 7 महीनों के जवाब नहीं आया। इनको भी परवाह ही नहीं है, इनको परवाह ही नहीं है। तो जब इनको परवाह ही नहीं है एक चीज की, हल निकालने के लिए कोई जमात ही नहीं उठा रहे, तो फिर तो ये पॉलिसी चल रही है, वो मुझे मारेगा मैं उसको मारूंगा, तो फिर ये नंबर गेम है, उधर ज्यादा हो गया इधर ज्यादा हो गया। तो ये पॉलिसी नाकाम है, उसमें मेरे डैमेज होते हैं। मेरे लोगों ने बड़ा सफर किया है, इससे पहले आपको पता है लोगों से वादे किए गए, जाके सारी कराए गए, पूरी की पूरी बीमारियां की गई, ऑपरेशन किए गए, उसके बाद उनको वापसी के लिए जो उनसे वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया गया, उनके घरों के नुकसान हुए, उनके जानी नुकसान हुए, किसी अदालत किया उसका। अब मसला ये है कि एतमाद अवाम का, हुकूमतों का और इदारों का खत्म हो चुका है। अब जब आपकी अवाम ही आपको एतमाद नहीं कर रही तो आप जंग कैसे जीतोगे? इसी के ऊपर हम काम करना चाहते हैं, उधर बात करना चाहते हैं, लेकिन आपके सामने ही है। लेकिन ये बताएं कि पूरे पाकिस्तान में जैसे मिसाइल है, KPK भी वैसे मिसाइल है, क्योंकि वहाँ पे टेररिज्म के आजकल ज्यादा वाक़या रिपोर्ट होते हैं। अब आप यहाँ पर 2 दिन से आ रहे हैं, आपके पास पूरा एक हुकूमत की चीज भी मौजूद है, अगर आपको इजाजत नहीं मिलती आप यहाँ पे ना आए, जब तक मिसाइल वगैरह प्रेस कॉन्फ्रेंस आप वहाँ पर भी बैठ के कर सकते हैं और दूसरे सूबे का मिसाइल भी दे सकते हैं, आप फिर यहाँ बगैर इजाजत आते? बात यह है, मैं आपको बताऊँ एक बात, जो मेरी मुलाकात ना छोड़ने की वजह क्या है, वो ये है कि मेरी मुलाकात इसलिए नहीं छोड़ने की, इनका एक मकसद चल रहा है कि पार्टी तकसीम हो। पार्टी के अंदर जो बयानियां बनाने वाले लोग इन्होंने छोड़े हुए हैं, जिनका आप जिक्र करते हैं ना कि पीटीआई से आप हर एक गलती कर देते हैं, ये तो आपको क्या पता पीटीआई है कि नहीं है, आपको क्या पता किस एजेंडे में काम कर रहे हैं, हमें पता है ना। तो उसमें ये बेसिकली वो गलत बयानियां बनाकर पार्टी को कमजोर कर रहे होते हैं। जब पार्टी कमजोर हो रही है, फायदा किसका हो रहा है? फायदा इन्हीं का हो रहा है जो हमें खत्म करना चाहते हैं। तो उस लिहाज से मैं पहले आया, 3 दफा आया, इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। खान साहब बार बार कह रहे हैं मुलाकात के लिए, लेकिन आप जरा इस तसव्वुर देखिए, एक सीरीज ऑफ इवेंट है। मेरी मुलाकात बंद हुई, एक माइनर मिनरल बिल के ऊपर एक शोखा छोड़ा गया, जिसका मेरे माइनर मिनरल बिल का कोई ताल्लुक नहीं था। उससे बलूचिस्तान में क्या था, पंजाब में क्या था, सिंध में क्या था, मैं जिम्मेवार उसका नहीं हूँ, मैं अपने सूबे का जिम्मेवार हूँ। मेरे वाले में किसी किस्म का कोई इख्तियार की बात थी, न ही उसमें किसी को इख्तियार देने की या अपना इख्तियार किसी के हवाले करने की बात। लेकिन वो हो गया, प्रमोशन हुआ, उससे क्या हुआ, तरकीब इन्होंने कराई, उस तरकीब से इनको फायदा हुआ, हमारा नुकसान हुआ। उसके बाद आपका नंबर 2, उसके फौरन बाद क्या हुआ कि हमारे ऊपर एक और आएगा। खान साहब ने कहा कि जो खान साहब पार्टी के सरबराह है, उनकी हुकूमत है कि बजट से पहले, बजट पेश से पहले मुझे बताया जाए। इन्होंने जानबूझ के नहीं छोड़ा, 1.5 महीने वही एजेंडे वाले, वो जी बजट पेश नहीं करना, वो बेवकूफो अक्ल के आ रही हो, अगर बजट पेश नहीं होगा, बजट पास नहीं होगा, उसके जो रिपोर्टेशन है वो क्या है? अगर मुझे खान साहब कहे, खान साहब का इख्तियार है, खान साहब की हुकूमत है, वो इख्तियार खान साहब के हाथ में रहना चाहिए। खान साहब का खत्म करो, 1 मिनट की बात है, अभी खत्म, लेकिन टेक्निकली डिस्क्वालीफाई होने का तो कोई जवाब नहीं बनता ना। खान साहब हुक्म ये तो नहीं था कि आप हुकूमत फारिग हो जाए तो हो जाए, आप ना करो। फिर पास होने पे 1.5 महीना यही काम चलवाया, उस पर क्या हुआ? मेरे पे तरकीब कराई जा रही है बार बार।
اس پہ پھر اس کے بعد آپ کا آ گیا سینٹ الیکشن، اس پہ پھر یہی بکواسیات کہ اپنے نام دے رہا ہے پتہ نہیں کس کے